أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني
إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون पनाह में आता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب یوسف کے بھائی لوٹ کر پہنچے اپنے والد کے پاس، تو کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہذا بھیجیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو، تاکہ ہم غلہ لے آئیں، اور بے شک ہم بنیامین کی ضرور حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں بنیامین کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ تم پر بھروسہ کر چکا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں؟ پس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب کھولا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا سامان، تو پایا انہوں نے کہ ان کی جمع پونجی ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی ہے، تو کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہے ہماری جمع پونجی جو ہماری طرف واپس لوٹا دی گئی ہے، اور اب ہم اناج لے آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی بنیامین کی، اور مزید لے آئیں گے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر اناج۔ یہ اناج تو بہت کم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں بھیجوں گا میں بنیامین کو تمہارے ساتھ جب تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے عہد نہ دے دو کہ ضرور بالضرور تم لے آؤ گے میرے پاس بنیامین کو۔ ہاں مگر یہ اور بات ہے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد کو اللہ کی قسم کھا کر عہد دے دیا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹو، مت داخل ہونا ایک ہی دروازے سے، اور داخل ہونا تم الگ الگ دروازوں سے، اور میں تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ کی تدبیر سے کچھ بھی۔ حکم تو بس اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اور جب وہ داخل ہوئے اسی طریقے سے جیسا حکم دیا تھا ان کو ان کے والد نے،
اور واقعتاً یعقوب ان کو بچا نہیں سکتے تھے اللہ کی تدبیر سے کچھ بھی، ہاں مگر ایک خواہش تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں آئی، جس کو انہوں نے پورا کیا۔ اور بے شک یعقوب بڑے علم والے تھے، اس کی وجہ سے جو ہم نے اس کو علم دیا تھا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یہ یوسف کے بھائی یوسف کے پاس پہنچے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ٹھکانہ دیا، اپنے بھائی بنیامین کو، فرمایا میں ہی تیرا بھائی ہوں، لہذا اب تو غمگین مت ہو اس پر جو کچھ یہ بھائی کیا کرتے تھے۔ پھر جب تیار کرایا ان کے لیے ان کا سامان تو رکھوا دیا، شاہی پیمانہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، او قافلے والو، تم تو چور ہو۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ تو درباریوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں شاہی پیمانہ، اور جو خود اس کو لا کر دے گا تو اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر اناج دیا جائے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ یوسف کے بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم تم تو جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور نہ ہم کوئی چور ہیں۔ درباریوں نے کہا اچھا، اگر تم جھوٹے نکلے تو چور کی سزا کیا ہوگی؟ یوسف کے بھائیوں نے کہا چور کی سزا جس کے سامان میں چوری کی چیز پائی جائے وہ چور خود اس کا بدلہ ہوگا۔ اسی طرح سے ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے تلاش شروع کروا دی ان کے سامان کی، اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے پہلے۔ پھر اس چیز کو نکلوایا اپنے بھائی کے سامان میں سے۔ اسی طرح سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، ورنہ یوسف اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے بادشاہ کے قانون میں، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ تو یوسف کے بھائی کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں ہی چھپایا اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان کے سامنے، دل ہی دل میں کہا کہ تم ہی لوگ بدترین ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ یوسف کے بھائی کہنے لگے اے عزیز مصر، اس کا باپ
عمر رسیدہ بوڑھا آدمی ہے، لہذا آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم لیں اس کے علاوہ کو، کہ ہماری چیز جس کے پاس ہم نے پائی ہے تو یقیناً ہم اس وقت بڑے ظالم ہوں گے۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 80 تک پڑھی گئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ملک مصر کا اقتدار عطا فرمایا اور بادشاہ نے آپ کے سر پہ تاج رکھا اور ملک کی بادشاہت آپ کے حوالے کر دی، اور بادشاہ گوشہ نشین ہو گیا۔ اب عملی طور پر حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ یوسف علیہ السلام جب ملک مصر کے بادشاہ بن گئے اور اس کے بعد پھر وہ 14 سال کا آغاز ہو گیا۔ جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا 7 گائیں موٹی اور 7 گائیں دبلی، دبلی گائیوں نے موٹی گائیوں پہ حملہ کیا اور ان کو کھا گئی، اور 7 بالیاں ہری 7 بالیاں سوکھی، سوکھی بالیاں ہری بالیوں سے لپٹ گئی اور اس میں آگ لگ گئی۔ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی تھی کہ 14 سال امتحان کے آئیں گے۔ پہلے 7 سال میں بہت زیادہ بارشیں ہوں گی اور بہت زیادہ اناج اگے گا۔ اس کے بعد 7 سال آئیں گے کہ وہ 7 سال قحط کے ہوں گے۔ ایسا قحط پڑ جائے گا کہ 7 سال تک آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں برسے گا اور زمین سے ایک دانہ بھی اناج کا نہیں اگے گا۔ لہذا پہلے 7 سال میں اتنی زیادہ فصل اگانا کہ 14 سال کے لیے کام آئے، اور آپ نے اس کا انتظام فرمایا۔ دریائے نیل سے بہت سی کینال آپ نے نکالی، جو بنجر زمینیں تھیں جہاں تک پانی نہیں تھا، آپ نے اپنی نگرانی میں کینال نکالی، چھوٹی چھوٹی نہریں دریائے نیل سے،
اور باقی جو زمین تھی بنجر اپنے تحویل میں لی اور اس کو قابل کاشت بنایا. کسانوں کو بیج دیا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ زمین میں کاشت کی جائے اور جو اناج بچ جائے تو حکومت وقت اس کو خریدے گی، قیمتاً خریدے گی اور اسے ایک وثیقہ بھی دے گی کہ قحط کے زمانے میں جب اناج کی ضرورت پڑے گی یہ وثیقہ حکومت کو بتائیں تو حکومت اناج دے گی، اور جس کے پاس وثیقہ نہیں ہوگا اسے اناج نہیں دیا جائے گا. چنانچہ پہلے 7 سال میں آپ نے اتنی محنت کی کہ دن بھر سفر میں ہوتے تھے، پورے ملک کا سفر کرتے تھے. آپ نے 7 بڑے بڑے گودام بنوائے، اور گودام بھی ایسے کہ زمین کی وجہ سے اناج خراب نہ ہو. نیچے گڑھا کروایا، اوپر لکڑیوں کے تختے بچھوائے اور فرش پھر اس پر بنایا، اور اتنے اونچی اونچی جو ہے وہ عمارت بنائی جیسے تم بڑے بڑے ٹاکیاں دیکھتے ہو گورنمنٹ کے. تو یہ تو پانی کے لیے ہیں، یہ اناج کے لیے بنوائے. تقریباً 4 منزلہ اتنے اونچے ٹاور، بڑے بڑے، اتنا بڑا گھیراؤ اس کا. اور پھر آپ نے حکم دیا کاشتکاروں کو کہ جو بھی گیہوں کی فصل نکلے گی اس کو بالیوں کے باہر نہیں نکالنا، کیونکہ بالیوں کے باہر اناج نکالا جاتا ہے، وہ اناج کچھ دنوں کے بعد سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اور جو اناج بالیوں ہی میں رکھا جائے وہ اناج خراب نہیں ہوتا. چنانچہ کاشتکار پہلی فصل لے کر جب آئے آپ نے فرمایا جتنا تمہارے گھر والوں کے لیے اناج کی ضرورت ہے اتنا اپنے لیے رکھ لو اور باقی حکومت کو بیچ دو. آپ نے 7 سال کے لیے 7 بڑے گودام بنائے، ٹاور بنائے، اور جب وہ اناج کی بالیاں لوگوں نے لائی، کاشتکاروں نے، اور گورنمنٹ کی زمین سے بھی آئی، آپ نے حکم دیا اوپر جا کر اندر ڈال دو. تقریباً 3-4 منزلہ اوپر سیڑھیوں سے مزدور لے جاتے تھے اور اوپر سے چھوڑتے تھے. 1 سال تک ایک گودام کا اناج پورے ملک والوں کے لیے کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عقل کامل عطا فرمائی تھی. ہمارے آفیسروں سے تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ وقت کے نبی تھے، براہ راست اللہ کی جانب سے ان کی رہبری کی جا رہی تھی. دن رات آپ سفر میں ہوتے. 14 سالہ پروگرام. اب آج کل کی حکومتوں کا پروگرام
5 سالہ ہوتا ہے، ہاں جی، 5 سالہ پروگرام کوئی بھی حکومت، لیکن یہ اللہ کے نبی تھے، 14 سال کا پروگرام آپ نے بنایا۔ جب اناج کا اسٹاک کر لیا 7 سال تک، تو آپ کے مخالفین نے مذاق اڑایا، یہ اناج تو خراب ہو جائے گا، اور بھلا قحط بھی کوئی قحط پڑے گا۔ مخالفین نے آپ کے مخالفت کی، انہوں نے بھی اناج پیدا کیا اور حکومت کو نہیں بیچا، تو ان کو وثیقہ بھی نہیں ملا، لہذا وہ حکومت کی مدد سے محروم ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اناج ختم بھی ہو جائے، دوسرے ملک سے ہم اناج منگا لیں گے، اطراف کے ملکوں سے۔ آپ کے مخالفین میں خاص طور سے اس شہر کے سب سے بڑے معبد کے پجاری اور ان کا عملہ تھا، اور بت پرست لوگ آپ کے مخالف تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہرحال انتظام کیا، اور اسی دوران آپ کا نکاح بھی ہو گیا۔ آپ کی ایک بیوی کا نام ہے اسناد، یہ مصر کی اللہ کو ماننے والے ایک بہت بڑی شخصیت کی بیٹی تھی، ان سے نکاح ہوا، حسن میں بے مثال تھی، بالکل یوسف علیہ السلام کی جوڑی تھی۔ اللہ نے ان سے اولاد عطا فرمائی، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ بڑے بیٹے کا نام افرایم اور چھوٹے بیٹے کا نام منشا، اور بیٹی کا نام بی بی رحمت۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک بغیر تھکے ہوئے انتظامات کرتے رہے۔ اس کے بعد قحط کے سال شروع ہو گئے، اور اس کی علامت کیا ہوئی؟ اس کی علامت یہ ہوئی کہ رات کے درمیانی حصے میں یوسف علیہ السلام نے شاہی باورچی کو حکم دیا کہ اسی وقت کھانا تیار کرو، اور کھانا لے کر میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو۔ اس نے کہا جی حضرت، اتنے رات میں کون کھائیں گا؟ رات کے 12 بجے۔ اس زمانے میں لوگ دن میں کھاتے تھے، یا زیادہ زیادہ مغرب کے بعد۔ اب ان کو کیا معلوم تھا، ہمارے حیدرآباد یہاں رات بھر کھاتے بیٹھے۔ ہاں جی، ان کا ولیمہ تو 12 کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، پوری رات بھر۔ ایک مرتبہ گیا تھا ہمارے ماموں کے بچے کی شادی، میں تو بھوکا ہی مر گیا۔ میں سمجھا عصر کے بعد عقد ہے، کیسا بھی جو ہے مغربہ تو کھانا ہوتا، کہے کا ہوتا 10 بج گئے 11 بج گئے، وہ کب بخت دولہا آ رہا نہ باراتی آ رہے، حالانکہ گھر بازو شادی خانے کے، انہیں ہٹوں سے نہیں آ رہا۔ 11 بج گئے، میں بولا کیسا ہوٹل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو گلی میں۔ اس کے بعد آیا، پھر باراتی آیا،
تو حیدرآباد کے شادیاں فنکشن 12 کے بعد شروع ہو جاتے، اور 12 کا ٹائم جو ہے نا جناتوں کا ہے، جناتا نکلتے، شیطانہ نکلتے، ہاں جی، جتنے ڈینجر ہے نا وہ رات میں نکلتے ہیں۔ بہرحال اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا باورچی کو اسی وقت کھانا تیار کرو کہ بادشاہ کے پاس کھانا لے کر چلنا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، جیسی ہی ہمارے ٹائم کے اعتبار سے 12 بج گئے، بادشاہ ایک دم بستر سے اٹھا، اتنی بھوک لگی اس کو، اس نے کہا کھانا لاؤ جلدی سے۔ اب اتنے رات میں کون کھانا دینا، بادشاہ رہندے کوئی بھی رہندے، ہاں جی، رات کے وقت بیوی کو بولے ذرا کھانا کھاتا ہوں، تو بیوی بھی نہیں اٹھتی، چپ سو جاؤ جی صبح دیکھی، ہاں جی۔ تو بے وقت بادشاہ کو بھوک لگ گئی، بادشاہ پریشان پیچھے، اتنی بھوک لگ گئی کہ مرنے کے قریب ہو گیا، کھانا کھانا۔ اتنے میں دیکھا یوسف علیہ السلام باورچی کے ساتھ محل میں آ رہے ہیں بادشاہ کے۔ کہاں بادشاہ، بھوک لگی ہے؟ کہاں؟ تو میں سمجھ گیا تھا تم کو بھوک لگی ہو۔ بادشاہ نے کہا تمہارا کیسا معلوم؟ کہا اس لیے کہ اب قحط کے 7 سال شروع ہو گئے۔ اچھا، بادشاہ بھی کھانا کھا رہا، اس کی عورت کو بھوک لگ گئی، بولے بڑی میرے کو بہت بھوک لگ گئی۔ آپ نوکر چاکر بولے ارے ہمارے کو بھی بہت بھوک لگ رہی۔ ہر گھر میں آدمی اٹھ گیا، جورو بچے کہ بھوک کھانا کھانا، پورے شہر میں بوما بوم، بھوک لگی سب کو۔ یہ قحط کا آغاز تھا، اور یہ قحط 7 سال رہنا تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک میں اعلان کروایا کہ میری عوام کو گھبرانا نہیں چاہیے، جس کے پاس کوئی اناج نہیں ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، ہمارے پاس اناج ہے لیکن فری میں ہم اناج نہیں دیں گے، قیمت اس کی مقرر کی گئی، قیمت ادا کریں تو ہم اناج دیں گے۔ چنانچہ لوگ آنے لگے اور پیسے دیتے اور اناج لے جاتے۔ کاشتکاروں کے پاس تو اناج تھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ قحط ملک مصر میں جو پھیل گیا، تو یوسف علیہ السلام کے جو مخالفین تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا، اور انہوں نے جو کاشت کی تھی تو وہ اناج بالیوں سے الگ نکالا تھا۔ سوئے اتفاق وہ اناج پورا سڑ گیا، پریشان ہو گئے۔ لین میں وہ بھی آئے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس وثیقہ ہے اناج اسی کو دیا جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ 1.5 شانے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کی مدد لینا نہیں چاہتے تھے۔ اب آئے ہم کو بھی اناج، آپ نے فرمایا تم کو نہیں ملے گا۔ بہرحال
جس کے پاس وسیقہ تھا اس کو اناج دیا، جس کے پاس نہیں تھا اس کو قیمت بڑھا کر دیا گیا۔ اس طرح سے جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم باہر کے ملکوں سے منگائیں گے، اللہ کی شان، اطراف کے ملکوں میں بھی قحط پڑ گیا، ان کے پاس بھی کوئی اناج نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے، ملک شام یعنی فلسطین میں، یہاں بھی قحط پڑ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے اس کا نام تھا کنعان۔ کنعان فلسطین میں بستی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے عراق سے یہیں پہ آئے تھے اور یہیں پر انہوں نے اپنا مکان بنایا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو بارش تو بند ہو گئی، کھیت کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، بابا کھیت میں ہم جو اناج پا رہے ہیں تو کئی بالیوں میں 4-5 دانے نکلتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب کیا کریں گے؟ گھر میں چھوٹے بڑے کھانے والے 93 افراد تھے، 93 افراد، اماں بابا، 11 بیٹے، 11 بھواں، پھر وہ 11 بیٹوں کے اولاد، 93 آدمی تھے۔ اناج ختم ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا ایک قافلہ کنعان کا ملک مصر سے واپس آیا۔ آپ نے اس قافلے کے امیر کو بلا کر پوچھا کہ کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی، ملک مصر کا بادشاہ بڑا نیک آدمی ہے اور وہ لوگوں کو اناج دے رہا ہے۔ قحط پڑا ہوا ہے پورے ملک مصر میں اور ہمارے ملک میں اناج کہیں نہیں ہے سوائے مصر کے۔ مصر کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ قیمتاً ہم اناج دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب سنا، اچھا ان کو نہیں معلوم وہ بیٹے تھے ان کے، ہاں جی، کیونکہ جدا ہو کر 40 سال گزر گئے تھے، 40 سال کا طویل عرصہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا، میرے بچوں، تم جانتے ہو قحط پڑا ہوا ہے اور گھر میں کھانے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، کھیتی میں تو اناج نہیں ہے، زمین خشک ہو گئی، درختوں کے پتے جھڑ گئے، کوئی ہریالی باقی نہیں رہی، اور اطراف کے تالاب اور دریا سوکھ گئے۔ مصر کی مشہور دریائے نیل بھی خشک ہو گئی تھی۔ کہاں بیٹو، میں نے سنا ہے کہ ملک مصر کا بادشاہ بڑا نیک، بڑا رحم دل انسان ہے، لہذا تم جاؤ اور جا کر اناج لے کر آؤ۔ چنانچہ
10 بڑے جو بیٹے تھے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ، اور 11واں جو تھا چھوٹا بنیامین، یہ یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا، کہا اس کو میرے پاس رکھ کر جاؤ، کیونکہ اس سے مجھے تسلی ہوتی ہے یوسف کے گم ہو جانے کے بعد بنیامین کو دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہوتی، لہذا 10 بڑے بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ پیسے، کچھ چیزیں لے کر جاؤ اور اناج خرید کر لاؤ۔ اب ان کے پاس کیا تھا دینے کو؟ بھیڑ بکریاں چراتے تھے یہ، اس کے جو بال ہوتے ہیں بھیڑ کے، اون کہتے ہیں اس کو، اس کے گرم کپڑے بنتے ہیں۔ اسی طرح سے جو جانور ذبح کیا جائے اس کی جو چمڑی ہوتی ہے کھال، اس کو دباغت دی جاتی تھی استعمال کے قابل ہونے کے لیے۔ چنانچہ کچھ کھال اور کچھ پیسے لے کر یہ چلے۔ تقریباً 8 دن لگتے تھے اس زمانے میں، 8 سے 10 دن ملک فلسطین سے ملک مصر۔ چنانچہ یہ اپنے اونٹوں پر سامان لدوا کر اپنے وطن سے چلے، یہاں تک کہ یہ مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ آ کر درخواست کی کہ ہمارے ملک میں قحط پڑ گیا، ہم بہت پریشان ہیں، آپ کی مہربانی کے تذکرے ہم تک پہنچے ہیں، لہذا آپ ہم پہ رحم فرما کر اناج دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر فرمایا، کیا تم میرے ملک میں اناج لینے کے لیے آئے ہو یا جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار، ہم جو ہے پیغمبر کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ہم آپ کے ملک میں فتنہ فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو خود بھوکے غریب آدمی ہیں، ہمارے بال بچے بھوکے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، اناج لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا معلوم تم کس نیت سے آئے؟ پھر فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ یہ تم سب بھائی ہو آپس میں؟ کہنے لگے جی۔ فرمایا اتنی ہے کہ اور بھی بھائی؟ انہوں نے کہا جی ہم 12 بھائی تھے، 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو تو والد نے روک لیا اور ہم 10 بھائی آئے ہیں۔ پوچھا اور ایک بھائی کہاں ہے؟ کہنے لگے ہمارا چھوٹا بھائی تھا، یوسف نام تھا اس کا۔ کہا پھر؟ کہا وہ بچپن میں اس کو بھیڑیا کھا گیا، پتہ نہیں کہاں مر کھپ گیا، نہیں معلوم۔ اندر سے اتنا ٹینشن آیا یوسف علیہ السلام، یہ کم بخت اب تک نہیں سدھرے یہ۔ کہا جی ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا، اسے بھیڑیا کھا گیا، پتہ نہیں کہاں مر کھپ گیا، نہیں معلوم۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ باضابطہ اناج کے سپلائی کے لیے
محکمہ قائم فرمایا تھا، ہر سال ایک گودام میں سے اناج تقسیم کیا جاتا تھا، فروخت کیا جاتا تھا۔ 7 گودام تھے بڑے بڑے، اس میں ایک سال کا اناج اسٹاک تھا پورے ملک والوں کے لیے۔ اسی لیے مصر کی عوام آپ کو یوسف حکیم کہتی تھی، بڑا خلمند انسان یوسف حکیم، یوزارسیف حکیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خادموں سے جاؤ اور ان کو اناج دے دو۔ چنانچہ اچھا، یہ اناج تقسیم کرنے کے لیے آپ نے مستقل ایک ٹیم بنائی تھی۔ وہ پرانے پاپیاں کو نہیں لیے، پرانے جو گورنمنٹ سرونٹ تھے نا، کیونکہ پتہ نہیں کیا بات ہے، 90% یہ گورنمنٹ سرونٹ جو ہوتے ہیں نا کرپٹڈ ہوتے ہیں، ان کے خون میں جو ہے کرپشن ہوتا ہے۔ اس لیے ایک فریش ٹیم آپ نے تیار کی۔ وہ ٹیم کون سی تھی؟ جو مجرمین آپ کے ساتھ جیل خانے میں تھے اور آپ نے ان کی تربیت کی تھی، وہ قیدیاں پورے آپ پہ ایمان لائے، جو ایک سے ایک ڈینجر قیدیاں تھے مرڈر کے کیسوں کے۔ آپ کی صحبت سے، آپ 12 سال جیل میں رہے، آپ کی صحبت سے وہ مجرم جو تھے نا انسان بن گئے، بلکہ نیک بن گئے، وہ ایمان بھی لائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے ہیں، آپ نے ایک حکم نامہ جاری کیا اور وہ جیل کے تمام قیدیوں کو باعزت بری کروا دیا، پورے قیدی باعزت بری کر دیے، اور ان قیدیوں کو بلا کر ان کو یہ عہدے دیے، اناج کے تقسیم کا سلسلہ، اس کے عہدے ان قیدیوں کو دیے۔ وہ قیدی آپ کی صحبت میں اتنے نیک بن گئے تھے، اور آپ کے تو واقعتاً وہ دیوانے ہو گئے تھے آپ کے اخلاق سے، آپ کے کیریکٹر سے۔ چنانچہ فریش ٹیم آپ نے تیار کی، ان میں پڑھے لکھے بھی تھے، بے پڑھے لکھے تھے۔ پڑھے لکھوں کو منشی بنایا، عہدوں پہ اس کو فائز کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کنعان کا جو وفد ہے ان کو اناج دیا جائے۔ کتنا اناج دیتے تھے؟ ہر ایک کو حمل بعیر، ایک اونٹ کے پیٹھ پر جتنا اناج لادا جا سکتا ہے اتنا ہی دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کو لکھ دیا جاتا تھا رجسٹر میں۔ اب انہیں آئندہ سال ہی جانا اناج لینے کو، اور وہ ختم ہونے کے بعد ہی آنا، اور اناج دیتے وقت یہ بھی نوٹ کیا جاتا تھا گھر کے افراد کتنے ہیں، کھانے والے گھر میں کتنے ہیں، تو اس سے اندازہ کر کے وقت آئندہ کا دیا جاتا تھا، زیادہ بھی نہیں اور کم بھی نہیں۔ حمل و بعیر، اچھا ایک اونٹ کے پیٹھ پہ کتنا آنا جا سکتا ہے، کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ تو حمل و بعیر کا اندازہ لگایا گیا 2 کنٹل 10 کلو۔ ہاں جی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے راشن کارڈ پہ 2 کنٹل 10 کلو اناج دیا جاتا تھا۔ حمل و بعیر قرآن نے کہا، ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر۔ چنانچہ
ان سے جو بھی جمع پونجی تھی لی گئی اور ان کو اناج دیا گیا۔ آپ کے خاص جو خادم تھے، خادم خاص کو بلا کر حکم دیا کہ یہ جو کنعان کا قافلہ ہے، یہ 10 بھائیاں، ان سے جو پیسے لیے گئے ہیں وہ پیسے ان کے اناج کے تھیلوں میں چھپا دو، واپس کر دو۔ کیوں واپس کیا؟ اس لیے کہ قحط کے زمانے میں کیا اماں بابا سے بھی پیسے لوگے؟ ہاں جی، کیا بھائیوں سے بھی پیسے لوگے اناج کے؟ یہ تو بڑی بے مروتی ہے، اور نبی اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں، لہذا آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ اماں بابا اور بھائیاں ان کی اولاد قحط میں ہیں اور میں اناج دے کر ان سے پیسے وصول کروں؟ نہ، لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرنا بھی نہیں چاہا آپ نے، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ ابھی یعقوب علیہ السلام کا امتحان پورا نہیں ہوا تھا، تو خاص خادم کو حکم دیا کہ کنعان کے یہ 10 بھائی جو ہیں، انہوں نے جو پیسے دیے ہیں، یہ پیسے ان کے اناج کے تھیلوں میں چھپا کے رکھ دینا۔ چنانچہ سامان تیار ہوا، اونٹوں پہ لاد دیا گیا، اور گودام اور اناج کے محکمے نے کہا بھائی وہ کنعان کے 10 بھائی، ان کا مال تیار ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنا سامان لے کے نکلے اور پھر ایک جگہ روک کر دربار میں آئے، سلام کرنے کے واسطے آئے کہ سرکار آپ کی بڑی مہربانی ہے، اب ہم جا رہے ہیں۔ آخری سلام کرنے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہاں آؤ، قریب آؤ۔ کہا تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا ایک بھائی ہے، سوتیلا بھائی؟ کہا جی۔ کہا آئندہ جب آنا اس بھائی کو ضرور لے کر آنا، اور اگر تم نہیں لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی اناج نہیں ہوگا اور میرے ملک میں قدم بھی نہیں رکھو گے۔ وہ بھائی کہنے لگے جی ہم کوشش کریں گے، اس وجہ سے کہ ہمارے بابا اس کو ہمیشہ اپنے قریب رکھتے ہیں، اس کو اپنے سے دور اور جدا کبھی نہیں کرتے، اور ہمیں امید بھی نہیں ہے کہ ہمارے بابا آسانی سے اجازت دیں گے۔ سنراود عنہ اباہ، ہم کوشش کریں گے بابا سے کسی طرح سے اس کو بھیجنے کے لیے کوشش کریں گے۔ جب یہ پہنچے اپنے وطن تو حضرت یعقوب علیہ السلام انتظار میں تھے، پہاڑی پر پہنچتے اور مصر کی طرف رخ کرتے، انتظار کرتے، گھنٹوں انتظار کرتے، کیونکہ ایک بیٹے کی جدائیگی کی وجہ سے آپ کو جو تلخ تجربہ ہو چکا تھا، اب یہ 10 بیٹے جدا ہوئے تھے نا، انتظار کرتے تھے۔ آخر ایک دن خوشخبری دینے والا آیا کہ قافلہ کنعان پہنچنے والا ہے۔ بہرحال جب یہ 10 بھائی پہنچے ہیں، یعقوب علیہ السلام
کے پاس پہنچ کر سلام کیا اور کہا بابا عزیز مصر نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ کہا بابا عزیز مصر اتنے بااخلاق ہیں، ہماری بڑی خاطر تواضع کی کہ بابا اگر ہمارا اپنا بھی ہوتا نا اتنی خاطر مدارات نہیں کرتا جتنی کہ انہوں نے کی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بچوں، جب تم دوبارہ جاؤ گے نا تو عزیز مصر سے بھی ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ ہمارے پاس آپ کے لیے دینے کو کچھ نہیں ہے، ہاں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی حکمت دیکھو کہ ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ عزیز مصر خود جو ہے یعقوب علیہ السلام کے گم شدہ بیٹے ہیں۔ اللہ نے پردے ڈال دیے تھے، تمام رابطے ختم کر دیے تھے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا امتحان تھا۔ تو فرمایا بچوں جب تم دوبارہ جاؤ گے تو میرا سلام کہنا عزیز مصر سے اور کہنا کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو ہم تمہیں دے سکے، لیکن میں تمہارے حق میں دعا دیتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا بابا دوبارہ؟ اجی بابا ہمارے سے تو غلہ روک دیا گیا ہے، اب دوبارہ جانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عزیز مصر نے کہا وہ چھوٹے بھائی کو جب تک نہیں لاؤ گے تو میرے پاس نہیں آنا۔ بابا یہ چھوٹے کو بھیجنا پڑتا ہمارے ساتھ، بنیامین کو بھیجنا پڑے گا، اس نے شرط لگائی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، جلال میں آئے، کہا عزیز مصر کو کیسے معلوم کہ تمہارا اور ایک بھائی ہے؟ کہنے بابا ہم جب گئے نا تو عزیز مصر نے ہم سے ہماری زبان میں بات کی، ہماری زبان میں اس نے بات کی اور ہم سے کہا تم تو جاسوس معلوم ہوتے ہو۔ ہم نے کہا ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم تو نبی کی اولاد ہیں۔ اس نے اسی تذکرے میں پوچھا کہ یہ تم سب بھائی ہو یا اور بھی بھائی؟ تو بابا ہمارے منہ سے ظاہر ہو گیا، بنیامین کا ذکر آ گیا۔ اس نے اب شرط لگائی ہے جب تک ہمارے اس چھوٹے بھائی کو ہم نہیں لے جائیں گے اناج نہیں دیا جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو لے جاؤ گے، میں تم پر یقین کر لوں کہ تم اس کو صحیح سلامت لاؤ گے؟ کہا بابا کیوں نہیں، ہم ضرور لائیں گے، حفاظت کریں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، پہلے بھی میں تم پہ بھروسہ کر دیا تھا یوسف کے بارے میں، تم نے اس وقت بھی قسم کھا کر کہا تھا ہم وہ یوسف کو واپس لائیں گے، لیکن تم نے آ کر مجھ سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ میرے بچوں تم پہ مجھے بھروسہ ہی نہیں ہے، لہذا میں تو بنیامین کو ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ کہنے لگے بابا نہیں بھیجے تو اناج بھی نہیں ملتا۔ فرمایا کہ میں تو نہیں بھیجتا۔ اللہ نے اسی کو فرمایا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب یوسف کے بھائی لوٹ کر پہنچے اپنے والد کے پاس، قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، کہنے لگے ابا اب تو اناج ہم سے روک دیا گیا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ،
لہذا آپ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم اور اناج لے کر آئیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقین مانو ہم ضرور بالضرور بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، فرمایا ہاں میں تم پہ بھروسہ کروں بنیامین کے بارے میں، پہلے بھی بھروسہ کر چکا، ایسا ہی بول کے لے گئے تھے یوسف کو، اور بعد میں جو ہے وہ خون آلود کرتا لے کر آئے اور کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، میں تم پہ بھروسہ کیسے کروں؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، کیا میں تم پہ ایسے ہی بھروسہ کروں بنیامین کے بارے میں جیسا کہ اس سے پہلے میں یوسف کے بارے میں بھروسہ کر چکا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ فاللہ خیر حافظا، بس میں تمہارے حوالے تو نہیں کرتا، تمہارے بھروسے پہ تو میں نہیں بھیج سکتا، ہاں میرا اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ مجھے بوڑھے پر بھی اس بڑھاپے پر ضرور رحم کرے گا۔ اب میرا کوئی بچہ مجھ سے جدا نہیں کرے گا، اللہ تو بڑا مہربان۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، یہ گفتگو ہوئی اور کہنے لگے بابا ذرا ہاتھوں پاؤں دھو کے کھانا تو کھا لیں گے۔ وہاں سے آئے، اپنے بال بچوں سے ملے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو اناج لایا تھا، اناج کے تھیلے کھولنے شروع کر دیے۔ جب اناج الٹھایا تھیلوں میں سے، اندر سے پیسے گر رہے ہیں۔ کون سے؟ جو خریدی کے واسطے لے گئے تھے نا پیسے، وہ پیسے اس میں سے انہوں نے بولے ہاں ارے پھر کہنے لگے بابا اور کیا ہونا ہمارے کو، اب تو بھروسہ آیا نہیں آیا۔ وہ بادشاہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہماری غریبی پہ رحم کھا کر ہمارے پیسے واپس کر دیا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، اپنے تھیلے، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو پایا کہ ان کی جمع پونجی، ان کے پیسے انہیں واپس لوٹا دیے گئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، خوشی میں کہنے لگے ابا اور کیا ہونا، دیکھو ایسی خوشی کی بات ہے۔ وہ بادشاہ کتنا مہربان ہے، اناج بھی دیا اور رحم کھا کر ہمارے پیسے واپس بھی دے دیا۔ اب تم فکر نہ کرو، اب تمہارے سے ہم پیسے نہیں مانگتے، اب یہ پیسے لے جا کے اور اناج لاتے ہیں ہم، کیونکہ یہ اناج تو تھوڑا ہے نا جی، ختم ہو جائے گا، یہ اناج تو تھوڑا ہے، کھانے والے بہت ہیں نا، یہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ ابا اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ سے پیسے ہم نہیں مانگتے، یہ پیسے ہمارے واپس آ گئے۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہے ہماری جمع پونجی، ہمیں لوٹا دی گئی۔ ونمیر اہلنا، ابا فکر نہ کو کرو، اب ہم اناج لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے واسطے۔ ونحفظ اخانا، اور ہمارے چھوٹے بھائی کی ہم ضرور حفاظت کریں گے، تم فکر کرو نہ کو۔ ونزداد کیل بعیر، بابا
ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر اناج زیادہ ہم لائیں گے، کیونکہ 10 گئے تھے تو 10 کے لیے جو اناج آیا، اب چھوٹا بھائی بھی جائیں گا تو اس کا حصہ بھی 11واں آ جائیں گا، تو پہلے سے زیادہ اناج آ جائیں گا۔ تم جو ہے فکر نہ کرو۔ ذالک کیل یسیر، بابا یہ تو بہت تھوڑا ہے اناج، یہ ختم ہو جاتا۔ اچھا بابا کو مٹھار رہے دیکھو، بابا تو بابا ہی تھے، ان کو اتنا ٹینشن آ رہا ہے، یہ کمبخت چھوٹے کو بھی لے جاتے پڑ رہے، پہلے میرے یوسف کو لے جائے پتہ نہیں کہاں کھپا دیے، اب ہر جو ہے میٹھے میٹھے باتیں کر رہے چھوٹے کو لے جانے کے۔ فرمایا تم خوش فہمی میں مت رہو۔ قال لن ارسلہ معکم، ہرگز میں تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ کہنے لگے بابا نہیں بھیجے تو اناج نہیں ملتا کیا، بھوکے مرنا کیا؟ بابا پہلے بات الگ تھی، پہلا واقعہ یوسف کا، لیکن اب تو قحط کا زمانہ ہے، ہاں جی، لہذا ذرا سوچو۔ بابا بھی اندازہ لگا چکے تھے قحط کا زمانہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کھانے والے، اگر اناج نہ ہوا یہ تو بھوک سے تڑپ کے مر جائیں گے۔ تو ذرا ٹیمپریچر کم ہوا، فرمایا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے میری۔ کہا جی بابا وہ کیا؟ کہ میں چھوٹے کو بھیجوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرو مجھ سے کہ بنیامین کو ضرور واپس لاؤ گے، جیسا لے جا رہے نا ویسے ہی واپس لاؤ گے، اللہ کی قسم کھا کر تم جو ہے وعدہ کرو۔ انہوں نے کہا بابا اچھی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ کہ وَرَبِّ محمد، محمد کے رب کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے اور اس کو واپس لائیں گے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی قسم تھی ایک قسم تھی رب ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے رب کی قسم، اور سب سے بڑی قسم تھی وَرَبِّ محمد، محمد کے رب کی قسم۔ تو یقین آ گیا، جتنی بڑی قسم کھاتے نا اتنا یقین آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے، عائشہ تم مجھ سے کب خوش ہوتی ہو اور کب ناراض ہوتی ہو میں برابر پہچان لیتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو نا تو کہتی ہو وَرَبِّ محمد، محمد کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم بہت موڈ میں ہیں، خوشی میں ہیں، اور جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو کہتی ہوں رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناراض۔ یہ کیسی نزاکت کی زندگی تھی، سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کے گھر کے حالات تھے۔ تو سب سے بڑی قسم اس زمانے کی ورب محمد، محمد کے رب کی قسم کہ ہم بنیامین کو ضرور لائیں گے۔ فرمایا اچھی بات، لے جاؤ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے جاؤ۔
اب چھوٹا بولے تو اتنا چھوٹا پوچھا تھوڑا تھا، اور تو شادی شدہ ہو گیا تھا، ہاں جی، اور تو بال بچوں والا تھا. اور شکل و صورت ذرا یوسف علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، کیونکہ دونوں کی اماں ایک ہی تھی نا. یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی اماں راحیل تھی. تو یہ ماجائے بھائی تھے، اماں بھی ایک بابا بھی ایک، اسے بولتے ہیں سگا بھائی. اور اگر بابا ایک اماں الگ اسے بولیں گے سونتیلا، اللہ تھی. اچھا ایک تیسری قسم ہے، اماں ایک بابا دو. کیا مطلب؟ یعنی کوئی بیوہ صاحب اولاد شوہر کے مرنے کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر لی. اب پہلے شوہر سے بھی بچہ تھا، دوسرے شوہر سے بھی بچہ ہو گیا. اب یہ دونوں کی اماں ایک ہے، بابا الگ الگ. ان کو کہتے ہیں اخیافی بھائی بہن. تو عربی میں بھائیوں بہنوں کی 3 قسمیں یاد رکھو. حقیقی یعنی اماں بابا دونوں میں شریک ہیں تو حقیقی کہلائیں گے. اگر بابا ایک اماں الگ الگ ہیں تو اسے بولیں گے اللہ. اور اگر اماں ایک ہے بابا الگ الگ ہیں اسے کہتے ہیں اخیافی. تو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین اللہ یہ حقیقی بھائی تھے، اور باقی جو بھائیاں 10 وہ اللہ بھائی تھے. ان کی اماں الگ تھی لیکن بابا سب کے ایک. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں بھیجوں گا میں بنیامین کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے عہد نہ دو کہ بنیامین کی حفاظت کرو گے اور اسے صحیح سلامت واپس لے آؤ گے. الا ان یحاط بکم، یہ اور بات ہے، کوئی آفت پڑ جائے، کوئی مصیبت تمہیں گھیر لے، وہ اور بات ہے. کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نبی بھی نہیں جانتے. ہاں اللہ نے جتنا غیب کا علم نبی کو دیا ہے اتنا ہی غیب نبی جانتے ہیں. چنانچہ فلما آتوہ موثقہم، جب تمام بھائیوں نے اپنے بابا کو اللہ کی قسم کھا کر عہد دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بچوں ہم نے جو عہد کیا ہے نا اللہ گواہ ہے، اللہ نگہبان ہے، لہذا اس کی خلاف ورزی نہیں کرو گے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. جب قافلہ تیار ہوا، اب 10 کی بجائے 11 بھائی جا رہے تھے اناج لانے کے لیے. بابا بہت دور تک چھوڑنے کو آئے، اور اس کے بعد ایک نصیحت کی میرے بچوں شہر میں جب پہنچنا تو ایک دروازے سے پورے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یہ تدبیر تھی، کیونکہ یہ 11 بھائی جو تھے نا اتنے خوبصورت تھے،
اور ان سے پورے ہٹیڈ. یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا اگر مصر والوں کو پتہ چل جائے یہ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو کہیں ان کو نظر نہ لگا دے، ان کو نظر نہ لگا دے. اور دیکھو حضور نے فرمایا نظر حق ہے، نظر لگتی ہے. نظر انسان کو خبر میں اتار دیتی اور اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی. اگر کسی کی نظر لگ جائے تو انسان بیمار ہو کے مر ہی جاتا ہے. اور خاص طور سے خوبصورت جو رہتے نا، خوبصورت، ان کو نظر بہت جلدی لگتی. یہ خوبصورت بچے رہتے نا، بچے، ہاں جی، یہ لاڑ کی یہ اماں رہتی نا، انہیں بولتی ہے جی میرے بچے کو ذرا بازار میں گھما کے لاؤ. اب یہ بیوقوف مغرب کے بعد نکلتا لے کے بچوں کو. خبردار، مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھروں سے مت نکالو، کیونکہ جنات و شیاطین کے میلے نکلتے ہیں. اگر تم اس میں لپیٹ میں آ گئے نا پھر گارنٹی نہیں ہے. عاملہ ہے نا، عاملہ، بعض جنات ایسے رہتے عاملہ کو بھی جھاپڑ مارتے ہیں جی. جناتوں میں بھی بڑے بڑے عامل ہوتے ہیں. تم کیا سمجھتے؟ انسانوں میں عامل ہوتے ہیں، جناتوں میں ہوتے ہیں. اور جناتوں میں عالم بھی ہوتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں. بس اوقات دیکھو اگر کوئی عامل قرآن پڑھ رہا ہے وہ جنات ٹوکتا رہے یہاں غلطی کرا، صحیح پڑھ ذرا، تیرے کو تو قرآن بھی پڑھنے نہیں آتا. تو جناتوں میں جو عاملہ رہتے ہیں نا بہت ڈینجر رہتے. وہ تمہارا کتا بھی عمل رند ہے، ایک جھٹکے میں کاٹ کے پھینک دیتے انہوں. ہاں جی، احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ احتیاط کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو. اور بس اوقات خوبصورت مکان بنایا، اب کوئی دیکھا رہے کیا اچھا مکان ہے رہے، وہ مکان پہ کچھ تو بھی آفت آ جاتی. یہ ارماں بیٹے بہت ہوشیار، ہم کیا کرتے ہیں مکان پہ لکھتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ ایسا عمل ہے کہ نظر لگانے والے کی نظر بھی نہیں لگتی، نہ جناتوں کی، نہ شیطانوں کی، نہ انسانوں کی. قرآن پاک میں سورہ کہف میں آیت گزری ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب اپنے باغیچے میں داخل ہوا تھا تو نے کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر یہ کہتا تیرا باغ تباہ نہیں ہوتا. اسی طرح ارماں جو ہے اپنے گاڑیاں پہ لکھ دے دیکھو ما شاء اللہ لا قوت الا. ہاں جی، دیکھنے والا پڑھتا ہے اور پڑھتے ہی پھر نظر کتنی بھی لگاؤ نہیں لگتی. عرب میں ایک نظر لگانے والا تھا، بہت ڈینجر نظر تھی، خالی گھور کے دیکھا نا سامنے والا بیمار ہو کے مری جاتا تھا. آپ مکے کے کافراں حضور کو سمجھا کے تنگ آ گئے، لڑائیاں کر کے تنگ آ گئے. آپ کے دین کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے. کافروں نے سوچا کیا کرنا ان کا علاج. ان میں جو بڈھے بڈھے تھے کہنے لگے وہ نظر لگانے والے کو پیسے دے کے لاؤ کہ وہ محمد کو نظر لگا دے. چنانچہ اس کو پیسے دیے، ارے تیرے کو ایک آدمی کو نظر لگانا ہے. نے بولا چلو. بہت ڈینجر تھا اور گارنٹیڈ تھا وہ. چنانچہ
حضور کے پاس لائے، کہا انہوں چاہیے، ان کو نظر لگا. آپ انہیں حضور کو گھر گھر کے دیکھ رہا، لیکن خدا جسے رکھے اسے کون چکھے. اللہ جس کی حفاظت کرے نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی. خدا کی حفاظت میں آ جاؤ. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ یہ سب سے بہتر حفاظت کرنا. ہم نے جو گھر گھر کے دیکھ رہا، حضور پہ کچھ اثر نہیں ہوا. اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. یہ کافر اے نبی تمہارے کو نظر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. یہ آیت شریفہ نازل. اسی لیے دیکھو، اگر کسی کو نظر لگ گئی نا، یہ آیت شریفہ پڑھ کے پھونک دو. اچھا، حضور کے نواسے حضرت حسن اور حسین بچپن میں بیمار ہو گئے. حضرت فاطمہ نے کہلوایا، ابا جلدی آؤ جی، میرے بچے بیمار ہو گئے. حضور دوڑے ہوئے تشریف لائے، دیکھا بچے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، بڑے حسین خوبصورت تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضور سے فرمایا، آپ کی یہ نواسوں کو نظر لگ گئی ہے. حضور کے نواسے کو نظر لگ سکتی ہے تو ہمارے بچوں کو کیوں نہیں لگتی؟ ہاں جی، تم کیا ان سے زیادہ مرتبے والے تھوڑی ہو؟ تو جبریل امین نے کہا، آپ کے ان نواسوں کو نظر لگ گئی. اور پھر جبرائیل نے کہا، یہ پڑھو. اور حضور نے وہ کلمات پڑھے، اعیذ الحسن والحسین بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. یا اللہ، میں حسن اور حسین کو تیرے کلمات کاملہ کے سپرد کرتا ہوں. ہر شیطان سے اور ہر موذی جانور سے اور ہر لگنے والی نظر سے میں تیرے کلمات تامہ کے سپرد کرتا ہوں. حضور نے جب یہ پڑھا، بس جی نواسے اٹھ کے بیٹھ گئے. ان کا ایک دم زب بول کے بخار اتر گیا اور نانا کے سامنے کھیلنا شروع کر دیا، انہوں بھاگنا شروع کر دیا. تو حضور نے فرمایا اپنی امت سے کہ اگر تمہارے کسی بچے کو نظر لگ جائے یہی پڑھا کرو. اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو جب نظر لگ جاتی تھی، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کلمات پڑھتے تھے. اعیذو، پھر بیمار کا نام لو، پھر کہو بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. اتنا تو یاد ہو گئی ہوں گے تمہارے کو؟ ہاں جی، یہ نظر بد دور کرنے کی دعا ہے.
اور قرآن کی وہ آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرًا. اب یہ آیت کہاں ہے؟ یہ حافظاں ہوں گے بیٹھے والے، بعد میں ان کو پکڑ کے پوچھ لے ہو، ہاں جی، اور اس کو لکھ لو، اپنے پاس رکھو. یہ حفاظتی نسخہ ہے. اچھا، یہ نظر لگنا یہ بہت دیر کے بعد سمجھ میں آتا ہے، ورنہ ہم تو ڈاکٹراں کی چکر لگاتے پھرتے، بخارش نہیں اتر رہا، اور وہ کیا ہوا کہ ڈاکٹر بولتے یہ معائنہ کرو، وہ معائنہ کرو، ای سی جی کرو، بی سی جی کرو، اور وہ خبر رہتی نا، کیا بولتے وہ خبر کو، ارے اندر ڈال دینا خبر میں جی، ہاں جی، سی ٹی اسکین، وہ خبر آر آئی میرے کو بھی لے جا کے ڈالے تھے خبر میں. ہاں جی، بہرحال تو بیماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ نظر ایسی چیز ہے کہ فوری سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، ایک نظر تو انسان کی ہوتی ہے اور ایک ہے جنات کی نظر. جنات کی نظر لگتی ہے نا، وہ جلدی نہیں اترتی، بہت ڈینجر ہوتی ہے. بسا اوقات انسان کی جان ہی چلی جاتی. اب بعد میں تحقیق کرتے کیا ہوا تھا کیا نہیں. اب آسان ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. ارے ہارٹ اٹیک ہوا کیوں؟ ہاں جی، وہ سبب نہیں معلوم ہوتا. بہرحال تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے نواسوں کو نظر ہو گئی، لہذا آپ یہ پڑھیے اعیذ الحسن والحسین بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. جب حضور نے یہ پڑھا تو اللہ نے ان بچوں کو شفا دے دی. اچھا، لوگ اپنے بچوں کو حضور کے پاس لاتے تھے، یا رسول اللہ بچہ بیمار ہے جی. اللہ کے نبی اس پہ پڑھ کے پھونکتے تھے اور وہ اچھا ہو جاتا تھا. ایک بچے کو لائے، کیسا گیج کر رہا، حضور نے فرمایا خبیث نکل کے چلا جائے یہاں سے. اس پہ جنات حاوی تھا وہ بچے پہ. حضور نے فرمایا خبیث نکل یہاں سے. تو جنات بولا اچھی بات ہے جا رہو. دیکھو جنات و شیاطین جو ہے نا عمل سے نہیں ڈرتے، تقوی سے ڈرتے. ہاں جی، ایک شخص ہے اسے کچھ بھی نہیں آتا لیکن متقی پرہیزگار. ہاں جی، انہیں خالی ایک آیت پڑھ کے پھونک دیا تو جنات چل جاتا. یہ عامل کتنے بھی چھڑیاں توڑنے تھے ان کے باپ کو بھی نہیں جاتا. دروازے سے جاتا، عامل گیا تو ہر واپس آتا. ہاں جی، دونوں کا کام ہو جاتا. عامل کو پیسے مل جاتے بیٹے کو، وہ جنات کو پھر انہیں مل جاتا جہاں سے چلا تھا. وعدہ کرتے ہیں، انہیں عامل پوچھتا اب نہیں آتا نا تو نہیں آتا، قسم کھائے گا انہیں جس کی بولے اس کی. دروازے جا کے ہر واپس آ جاتا انہیں. ہاں جی، اصل میں دنیا میں عاملاں جو ہے نا بہت کم ہیں، عاملاں بہت کم ہیں، اور آدھے جو ہے نا ادھورے بہت زیادہ ہے. ہاں جی، کامل عامل بہت کم. ہمارے ایک استاد تھے، بلکہ ہمارے استاد کے استاد تھے، لیکن ہم نے بھی ان سے تھوڑا بہت پڑھا. وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے. 8 زبانوں کے ماہر تھے. حیدرآباد گورنمنٹ ان کو بلائی تھی سہارنپور سے،
اور پھر لاتور بھیجی تھی ہمارے پاس انجمن اسلامیہ، پہلے نظام کے زمانے میں مدرسے ہوتے تھے، انجمن اسلامیہ، وہاں بھیجی گئی تھی۔ تو ہم دیکھے حضرت کے الماری میں شیشیاں، شیشیوں میں جنات تھی۔ حضرت ایسا ڈنڈا تھا کہ اس کو لگا رہے جنات، حضرت ڈنڈے سے کھینچتے تھے، جنات پناہ مانگتے تھے۔ حضرت جانتے ہو حضرت اسے بولے شیشے میں اتر بیٹا، شیشے میں اندر اتار کے ڈھکن لگا دیتے تھے۔ اگر ڈھکن کھل گیا رے انہیں اور آزاد ہو جاتا ہے۔ لوگ جناتوں کو شیشیوں میں ڈال کے کہیں دفن کر دیتے ہیں۔ جناتوں کی بہت عمر ہوتی، 3000 سال 4000 سال جناتوں کی عمر، ہاں جی۔ تو یہ عاملوں کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن تقوی سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے صرف کہہ دے کیوں ستا رہا رے میاں، جانا، حضرت اچھی بات حضرت جا رہا ہوں، تم بولے بول کے جا رہا ہو، تقوی۔ تو عامل وہی کامیاب ہوتا ہے جس میں تقوی ہو، رزق حلال کھائے اور گناہ سے بچے اور سچ بات کہے۔ عامل میں 3 چیزیں ضروری ہیں، رزق حلال، صدق مقال اور نیک عمل، تقوی۔ تم بولیں گے یہ کہاں سے آ گیا، یہ آیت سے آیا، قرآن میں تو ہر چیز کا علاج ہے نا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ اللہ نے ایسی نعمتیں دی، اور لیکن ہم محروم ہیں، غافل ہیں، ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو بھیجنے لگے تو فرمایا وقال یا بنی، اے میرے بیٹوں، میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، ملک مصر میں جب داخل ہونا تو پورے ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ ملک مصر کے جو کیپٹل ہے تو اس کے 4 دروازے تھے، 4 گیٹ تھے۔ پہلے دیکھو ہر بستی میں گیٹاں ہوتے تھے اور دیوار ہوتی تھی اطراف میں، فصیل، جیسے اورنگ آباد ہے فصیل تھی، اس کے گیٹاں بھی ہے، 52 دروازے ہیں اورنگ آباد کے، ہاں جی۔ وہ بھڑکل گیٹ، وہ کٹ گیٹ، روشن گیٹ، یہ فصیل کے اندر دروازے ہوتے۔ رات ہوتی تھی نا، چوکیدار دروازے بند کر دیتے تھے، رات میں اندر کوئی نہیں آ سکتا تھا، دشمن بھی نہیں آ سکتا تھا، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تو ملک مصر کے جو کیپٹل تھا، شہر جہاں بادشاہ رہتا تھا، تو اس شہر کے 4 دروازے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا بچوں سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، 2 پھر جو ہے اس طرح سے اندر جا کر جہاں ملنا ہے وہاں اکٹھے ہونا، لیکن داخل ہوتے وقت الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ تم کو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ یہ خوبصورت تھے، ہیٹڈ تھے، بڑے وجیح تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اور ہم نے کہا کہ حدیث پاک میں ہے
کہ نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، یہ کوئی جو ہے خیالاتی بات نہیں ہے، نظر برحق ہے۔ چنانچہ ایک حدیث اس سلسلے کی صحابہ کرام میں ابو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا قمیص اتارا، جبہ، تو ان کا جو بدن تھا اتنا حسین خوبصورت تھا، سفید گلابی اور کسا ہوا جسم تھا، خوبصورت۔ جب غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے اور ایک صحابی وہاں نہانے کے لیے پہنچے، ان کا نام تھا عامر بن ربیعہ۔ انہوں نے جب ابو سہیل بن حنیف کے بدن کو دیکھا تو ان کے منہ سے نکلا، آج تک میں نے اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ بس جی اتنا کہنا ہی تھا، فوراً سہیل بن حنیف ایک دم جو ہے ان پر بخار چڑھ گیا اور سانس اکھڑنے کی جیسی آواز خر کی آنی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، علامہ یقتل احدکم اخاہ الا برکتا ان العین حق۔ حضور نے غصے میں فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ عامر بن ربیعہ کو بلا کر فرمایا، تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ جب ان کا بدن تمہیں اچھا لگا تو تم برکت کی دعا دیتے۔ آپ نے فرمایا، ان العین حق، نظر لگنا برحق ہے، یعنی سچی بات ہے، نظر لگتی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عامر ابن ربیعہ وضو کرے اور ایک برتن میں وضو کرے، یعنی وضو کا پانی ایک برتن میں جمع ہو، اور فرمایا اب یہ پانی جس کو نظر لگی ہے اس کو اس پانی سے غسل دو، اس کے اوپر یہ پانی ڈال دو۔ چنانچہ نظر لگانے والے کے وضو کا پانی جس کو نظر لگی اس کے اوپر اس کو ڈالا گیا، ڈالتے ہی وہ ہوش میں آ گئے اور بخار ختم ہو گیا۔ اس کو بولتے ٹوٹکا، یعنی علاج۔ لیکن پتہ چلے نا نظر لگانے والا کون ہے، تو نظر لگانے والے سے کہے کہ وہ وضو کرے اور پانی ایک برتن میں لے لے، اور پھر اس وضو کے پانی کو جس پہ نظر لگی ہے اس کو نہلا دے،
اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے اسی طرح سے کیا تو سہیل بن حنیف ایک دم اچھے ہو گئے اور پھر جہاں جا رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تو احتیاطاً فرمایا تھا یعقوب علیہ السلام نے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو مت داخل ہونا مصر کے ایک دروازے سے اور داخل ہونا الگ الگ دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ کے تدبیر سے بچا نہیں سکتا، اللہ کی تقدیر سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اللہ نے جو مقدر لکھ دیا نا، راحت یا مصیبت، وہ ٹلنے والی نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں۔ آگے فرمایا پھر کیا ہوا؟ مصر میں شہر میں داخل ہوئے دو جوڑیاں بنا کے الگ الگ گیٹوں سے، اور باقی بچے 3 داخل ہو گئے۔ اب تدبیر تو پوری کی انہوں نے، لیکن تقدیر میں کیا ہوا؟ آخر جو نہیں ہونا تھا وہی ہوا۔ آخر میں ایسا حادثہ پیش آیا کہ چھوٹے بھائی کو چھوڑ کے جانا پڑا، چھوٹے بھائی گرفتار کر لیے گئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ داخل ہوئے اسی طرح سے جیسا حکم دیا تھا ان کو ان کے والد نے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یعقوب علیہ السلام در حقیقت اللہ کے تقدیر سے بچا نہیں سکتے تھے۔ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر ایک تمنا، ایک خواہش ان کے دل میں آئی تھی یعقوب علیہ السلام کی، جس کو پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک یعقوب بڑے علم والے تھے کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آگے کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کی جائیں گی، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، آیتیں باقی رہ گئی ہیں، باقی آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔